الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به السرور. قابل شہد احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونا یہ توفیق بخشی. ہم سب کا یہ خانہ خدا میں مل بیٹھنا اللہ کریم قبول فرمائے. قرآن کریم سے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے سو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات شان ربوبیت یہ تقاضا ہے کہ مخلوق جو محتاج ہے اس کی احتیاج پوری ہو. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان میں کل سن رہا تھا. آپ ارشاد فرما رہے تھے عمل کے بعد، مفہوم عالی جو تھا وہ یہ تھا، عمل کے بعد، صالح عمل کے بعد اس کا اجر اور ثواب یا اس کے مقامات یہ موضوع بحث رہتی ہے. حالانکہ بنیاد وہیں سے نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی. وہ جو عمل کسی کو اختیار کرنا نصیب ہوا وہ بھی اللہ کریم کی عطا ہے. دنیا کی زندگی یہاں جو عقل و شعور کے تقاضے، ہماری ضروریات، گرد و پیش کا ماحول، بے شمار ایسے پہلو ہیں کہ جن پر نقطہ بہ نقطہ گفتگو کی جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے نہیں آپ ضرور کر لیں، بہت ضروری بات ہو. تو نقطہ بہ نقطہ جو ہے اگر ان پر گفتگو کی جائے تو جہاں شہادت ملتی ہے کہ مخلوق ہی ہے اور محتاج ہے، محدود ہے، وہاں یہ بات بھی بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ ہر شے کی عطا اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو ارشاد فرمایا. دنیا کی حقیقت بھی ارشاد فرمائی اور آخرت کی حقیقت بھی ارشاد فرمائی. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم ہی میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے. تو دنیا و آخرت کا جو نظم ہے اس میں زندگی جو اس دار دنیا کی ہے اس میں ایک درجے کا اختیار، جسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، کہ راہ ہدایت تمہیں عطا فرما دی گئی ہے، اب یہ تمہارا اختیار ہے کون سی راہ کا انتخاب کرتے ہو، شکر گزار ہوتے ہو یا منکر ہوتے ہو، انکار کرتے ہو. یہ نہیں ہے کہ تارک الدنیا ہو جانا یہ اسلام کا حکم ہے. اگر تارک الدنیا ہو جانا
اسلام کا حکم ہوتا تو انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو معصوم عن الخطا، وہ پھر دنیا کے معاملات میں حصہ نہ فرماتے، ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی معاشرتی معیشت کس پہلو سے آپ کو رہنمائی درکار ہو اور آپ کو سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب نہ ہو رہی، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن دنیا میں رہنا اور دنیا کا ہو کر رہنا یہ دو مختلف حالتیں ہیں۔ تو دنیا میں رہنا ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ کریم ہی نے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی جو مخلوق ہے اس کا رخ انسان کی طرف یہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا جائے کہ زمین و آسمان کو اور اس کی مخلوق کو اللہ کریم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، یہ بھی نص قرآن میں ہے۔ اب جب ذات پر انحصار کیا جاتا ہے، ذات محدود ہے، عقل و شعور جو ذاتی حصوں میں لائیں گے تو محدود ہے، وسعت نظری نصیب ہوتی ہے ایمان سے، نور ایمان وہ وسعت نظری عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک سمع و بصر کی رسائی نہیں ہے، افدا کے اندر وہ اہلیت پیدا ہوتی ہے، اس جہان فانی سے دور ابدی حیات تک وہ دیکھتا ہے۔ وہ ذات جو ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ہے کہ نہ چھو سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، ایسا ایمان بندے کو توانائی عطا فرماتا ہے کہ جیسے اسے دیکھ کر سر بسجود۔ یہ عظمت ایمان سے نصیب ہوتی ہے، اور ایمان کے بغیر اندھا پن ہے، بہرا پن ہے۔ یہ مخلوق خدا کی زندگیاں بھی شہادت دیتی ہیں اور قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اب جو دیکھنا یا جو مقصود ہے، مخلوق کو خالق نے پیدا فرمایا، وجہ تخلیق بھی قرآن بیان فرماتا ہے، اور تخلیقی مقاصد ان کا سمجھنا، اس کا حصول، اس کی تصحیح، یہ سارے وہ حصے ہیں جو قرآن و سنت سے نصیب ہوتے ہیں۔ استعداد موجود ہے، اگر استعداد نہ ہو تو دنیا امتحان نہ ہو، حیات نہ ہو تو دنیا امتحان نہ ہو۔ حیات بھی ہے، استعداد بھی ہے، رہنمائی موجود۔ اب ہر ایک نے اس راہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جس راہ کا وہ مسافر ہونا چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی اور گرد و پیش کی جو حیات ہے مخلوق خدا کی، اس میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا اختیار کیسا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو اختیار ہے حیثیت کا کہ دنیا میں مخلوق خدا پر جس کی حیثیت بڑھتی جاتی ہے اس کا اختیار، لیکن یہی اختیار اگر آپ محدود بھی کرتے جائیں تو جس کا کوئی بھی نہیں سن رہا اس کا یہ وجود تو سن رہا ہے، اس کے ماتحت یہ ہاتھ اور پاؤں تو ہیں، اس کے تحت اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا کان تو ہے، اور پھر جس کو دیکھنا ہو کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اس کے اختیار میں دیکھ لیں کہ جہاں اس کا اختیار ہے وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو مظلوم اور محکوم ہمیں نظر آتا ہے، جہاں اس کا اختیار ہے وہاں وہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہاں وہ بھی تجاوز کر رہا ہوتا ہے۔ اسے آپ غور فرما لیں، دیکھ لیں اپنے مزاج سے کہ جہاں قرآن کریم کی مطابقت نہ ہوگی، اپنے مزاج سے جائزہ لے لیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا سننا پسند ہے، اور کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اور ہر وہ جواز جو کسی غلطی کو معاونت کے لیے، مدد کے لیے، یا اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ غلط نہیں ہے، جو جواز گھڑا جاتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اوزان کے پلڑوں میں وہ پورا عدل جو ہے اسے ہلا دیتا ہے۔ اس سے آپ
معاشرے میں دیکھ لیں، محلوں آبادیوں میں دیکھ لیں، گھروں سے لے کر، یا ایسے ایک بحثیت قوم، ایک سلطنت یا ایک ملک یا اس کے نظام حکمرانی تک لے جائیں۔ پھر احکامات دین جو ہیں اس کے بھی دو پہلو، ایک وہ حصہ ہے جو ایمان سے متعلقہ ہے، جو بنیاد مقصد حیات ہے، ایک وہ حصہ ہے جو بالعموم حیات سے متعلقہ ہے، چونکہ صاحب ایمان نے بھی تو دنیا میں رہنا ہے، جو مقررہ وقت ہے ایمان والے نے بھی اور غیر ایمان والے نے، اقرار والے نے بھی اور انکار والے نے بھی، مشرک نے بھی وہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جو زندگی کے اصول اور ضابطے ایمان اور عبادات سے متعلقہ ہے، وہاں تو بات آ گئی صاحب ایمان کی، لیکن جو حیات بالعموم ہے اس میں تمام انسان شامل ہیں، تو پھر جو اصول قرآن کریم دیتا ہے اس میں تشنگی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، محتاج کی ہر احتیاج کلام ذاتی پوری فرماتا ہے۔ تو جو اس نے زندگی بسر کرنی ہے بالعموم دنیا کی، اگر وہاں کا جواب نہ ہو تو پھر تشنگی آ گئی، تو وہاں کے بھی اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ آج جو ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ دنیا یا وہ لوگ جو اسلام سے متصادم عقائد رکھتے ہیں، غیر مسلم ہیں، دنیا میں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور وہ جو دعوی ایمان رکھتا ہے وہ کمزور بھی ہے اور محتاج بھی مخلوق کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی غور فرمائیں، قرآن و حدیث کے وہ اصول جو دار دنیا سے متعلقہ ہیں، آپ غور فرمائیے گا، کوئی ترقی یافتہ ملک یا قوم اس کا وہ اصول جس سے وہ ترقی یا استحکام دنیا حاصل کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث میں ہوگا، چونکہ ایمان کے ساتھ، اور اللہ نہ کرے بے ایمانی ہو، ہر دو صورت میں دھوپ سے چھاؤں میں جو جا کر کھڑا ہوگا اسے سایہ میسر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کا اصول ہے۔ تو جب بات کل دنیا کی جہان فانی کی آتی ہے تو پھر جہان فانی کی جو حیثیت ہے وہ ایسے ہے جیسے سائے کی حیثیت ہوتی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ سایہ اصل نہیں ہوتا، سایہ کسی وجود کی نسبت سے ہوتا ہے، اور وجود اصل ہوتا ہے، وہ قائم ہوتا ہے، سایہ قائم نہیں ہوتا۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ سایہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سایہ کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم دنیا یا اس جہان فانی کو دیکھیں گے، یہ پرتاؤ ہے آخرت کا، یہ سایہ ہے آخرت کا، اصل جہان وہ ہے جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں ایسے انگلی ڈالے اور واپس انگلی نکالے تو جتنا کچھ پانی سمندر سے وہ انگلی لے آئی ہے، یہ تشبیہ فرمائی آپ نے دنیا اور آخرت کی۔ حالانکہ اس کی شرح میں جائیں گے تو یہ بھی دنیا کی زندگی میں دنیا کی مثال دے کر آپ نے ارشاد فرمایا، وگرنہ ایک حصہ وہ ہے جس نے ختم نہیں ہونا، اور ایک وہ حصہ ہے جس کا اختتام ہے، مماثلت ہی نہیں آ سکتی۔ تو جب دنیا کی زندگی کی بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، سو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ یعنی ناپائیدار۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں جب لفظ ناپائیدار لکھا تو وہ جو مفہوم عالی ہے آیا کریمہ کا، وہ ہمارے جیسے کم علم لوگ جو ہیں انہیں سمجھنے کی آسانی نصیب ہوتی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور قائم رہنے والا۔ جب بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو اسے یہ عظمت نصیب ہوتی ہے کہ وہ صرف بندہ نہیں رہتا، اللہ کا بندہ ہو جاتا۔ اور جب اللہ کا بندہ ہو گیا، ہر شے کو رد کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کو مانتا ہے،
تو پھر اس کی زندگی ویسی ہو جیسے اس نے حکم فرمایا، تو اس کا ماننے کے معنوں میں آئے گا۔ لیکن جب مشروط پہلوؤں میں ہوں گے تو مشروط سودے ہو جاتے ہیں، تجارت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ مخلوق کا معاملہ مخلوق میں ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ مخلوق کا مخلوق کے مابین ہو رہا ہے۔ مخلوق کو مخلوق میں بھی جو تعاون یا تعلق درکار ہے وہ خالق کا دیا ہوا ہو تو زندگی میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے اور معاشروں میں انصاف بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی واضح حصہ ہے کہ آخرت جو ہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والوں۔ اب وہ کون سے لوگ ہوں جنہیں یہ حقیقت سمجھ آئے گی؟ وہ کیسا مزاج ہوگا، وہ کیسا انسان ہوگا؟ تو فرمایا للذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہ بات سمجھیدہ بات یہ ہے جب ایمان نصیب ہوتا، جب ایمان نصیب نہ ہو ایسی ہے جیسے کسی اندھے کو کوئی شے پکار کر دکھا رہا ہو کہ دیکھو وہ کیا ہے۔ شاید وہ اندھا کسی طرح اپنے تجسس کو، اس کا جو متجسس ہونا ہے اسے قرار آ جائے۔ بے ایمان کی مثال اس اندھے سے بھی بدتر، چونکہ بندے سے اللہ کی بندگی کا سفر اور بے ایمانی سے کلہم بل عدل کہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ بھی قرآن فرماتا ہے۔ اب جسے ایمان نصیب ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اقرار، اور پھر اقرار کی یہ برکت، یہ مقام کہ بندہ بھروسہ کر لے۔ اور یہ لفظ، یہ جو بھروسہ لفظ ہے نا، توکل جس کے معنی میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو اردو زبان ہے اس کا لفظ بھروسہ رکھا ہے، اگر غور فرمائیں مسلمان ملک ہوگا، مسلمان معاشرہ ہوگا، نام اسلامی ہوں گے، بھروسہ کوئی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقرار کے ساتھ عمل ہم نے نہیں جوڑا۔ مان رہے ہیں لیکن اعمال اس کے خلاف شہادت دے رہے ہیں، تو یہ صورت حال ہے۔ اور یہ گمان کہ میں مرضی سے زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹوٹی پتنگ ہوا کے دوش پر ہوتی ہے، اسے کیچڑ میں لا پٹخے، اسے جھاڑ جنگار میں جا پھنسائے، اور وہ پتنگ کہے کہ میں مرضی سے جا رہی۔ اس کی مثال ایسے ہو جائے۔ یہ زندگی کی کروٹوں میں ایک کروٹ ہے، کل زندگی یہ نہیں ہے، لیکن مقصد حیات کا انحصار اسی زندگی پر ہے۔ انتہائی زندگی کے حصوں میں انتہائی جو اہمیت کا حامل حصہ ہے وہ یہی ہے جہاں اس مکلف مخلوق نے اپنے اختیار سے زندگی بسر کر دی۔ لیکن اختیار لامحدود نہیں ہے۔ اگر لامحدود ہو تو پیدائش پر اختیار ہے، شکل و صورت پر اختیار ہے، خاندان پر اختیار ہے، صحت و بیماری پر اختیار ہے، موت پر اختیار ہے۔ کیا اختیار؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ہوا کی دوش پر پتنگ نے جانا ہے۔ ربط میں رہے گی تو بلندی ملے گی، ربط ٹوٹا، وہ ڈور ٹوٹی، جانے کہاں پٹخ دی جائے۔ یہ زندگی ہے۔ اسی طرح زندگی کو جائزہ لیں گے تو آپ کو ذات میں، گھر میں، عزیزداری میں، معاشرے میں، قومی سطح تک جہاں تک چلتے جائیں گے یہ چیزیں ان اصولوں پر آپ کو ملیں گی۔ دیکھ لیں اب وہ حصہ جو توکل کا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے کہ وہ توکل تک پہنچ سکے، یا جنہیں توکل نصیب ہے ان کے وصف کیا ہوں۔ والذین
یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ گناہ سمجھنا اور گناہ کا عادت ہو جانا اور گناہ کا جواز دینا بڑی مختلف صورتیں ہیں معزز خواتین و حضرات۔ تو فرمایا اور وہ لوگ جو گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے۔ مزاج انسانی ہے، بالعموم غصہ تحت آتا ہے، اوپر نہیں آتا۔ تو جہاں تحت آیا وہاں اختیار، اور اس اختیار پر پھر مزاج سمجھ آ گیا کہ کیا کر رہے ہو، کیا چاہ رہے ہو۔ اور جب پہلے سے گناہوں میں آتے ہیں، ہر گناہ جب فی ذات اقرار اور انکار کے معنوں میں تولا جائے گا تو گناہ وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل ہے۔ تو صغیرہ و کبیرہ کی تقسیم فقہی تقسیم میں آتی ہے۔ علماء کرام نے بحث فرمائی ہے کہ کون کون سے ایسے عمل ہیں جو کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں اور کون کون سے ایسے عمل ہیں جو صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں، لیکن فی ذات جب گناہ پر بات آئے گی تو کس کا حکم ٹال رہے ہو، کس کا حکم انکار کر رہے ہو، کس کے حکم سے تجاوز کر رہے ہو، پھر بات صغیرہ نہیں رہتی۔ صغیرہ ما بین عمل کی تقسیم میں بیان فرمایا ہے، لیکن فی عمل اس عمل پر بحث کرو کہ انکار کس کا کیا ہے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا کہ یہ عمل کیوں کیا ہے، اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکے۔ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا گیا۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سا وصف ہے جو صاحب توکل یعنی جسے توکل نصیب ہو۔ اور پھر یہاں ایک چیز عرض کروں کہ جو پھل ہوتا ہے وہی بیج بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ بیج بویا جائے، اس سے پودا آیا، پودے سے پھل آیا، وہی پھل جو ہے واپس بیج ہو جاتا ہے۔ تو توکل کرنے والوں کے وصف کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے جو یہ عمل اختیار کریں گے انہیں توکل نصیب ہو جائے گا۔ تو جیسے بیج ہے، جیسے پھل ہے، پھل واپس بیج ہو گیا، تو یہ حصہ زندگی میں نصیب ہو جائے کہ بندہ گناہوں سے بچے اور فحش بے حیائی سے بچے۔ بے حیائی میں باریکی تک آ پائیں، باریکی تک آئیں گے تو ہر وہ عمل جس پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن کیا خالق سے پردے میں ہم چلے جائیں گے؟ یہ کتنی دیدہ دلیری ہے ہماری۔ ایمان ہے اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، شاہد ہے، مخلوق نہیں دیکھ رہی، اس کے بعد پھر ہم کتنے دھڑلے سے جاتی ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہم تمام کو اپنی زندگی اور اپنی اپنی فرصت اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کلام کرنے کی، کسی کو انگلی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ ایک بات پھر گناہ، میں نے عرض کیا گناہ ہے، بہت بڑا پتھر اگر کسی کشتی میں رکھیں تو وہ ڈوب جائے گی، کنکر رکھیں تو نہیں ڈوبے گی۔ تکرار کر لیں کنکر رکھنے کا تو وہ ایک بڑے پتھر جتنا حجم ایک ایک کنکر کا بن جائے گا، کشتی وہ چھوٹے کنکر بھی ڈبو دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صغیرہ گناہ خیر ہے، نہیں، وہ کنکر رکھتے جاؤ، آہستہ 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 وہ اتنا وزن کر جائیں گے کہ ڈبو وہ بھی دیں۔ پھر کوئی غلطی اور گناہ جو کی اس سے دل پر سیاہی پیدا ہوتی اور وہ تسلسل رہے غلطی کا تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توفیق کی سلب ہو جاتی ہے، بندہ توبہ کر نہیں سکتا۔ بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اور اچھا پھر بے حیائی کی باتوں میں جب اس اجتناب کی بات آتی ہے نا، یجتنبو اجتناب کی بات آتی ہے تو اجتناب کے معنوں میں وہ ذرائع جن سے پھر غلطی کی گنجائش
پیدا ہوتی ہے ان سے بھی بچنے کی نزاکت آتی ہے۔ ہمارے ہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اجتناب کسی شے سے بچنا ہے، لیکن اسے جب عربی میں دیکھیں گے تو اجتناب کے معنوں میں وہ حصے بھی شامل ہوں گے جو غلطی تک پہنچنے کا سبب ہو سکتے ہیں، وہ ذرائع جو خود غلطی نہیں ہے لیکن ان کا استعمال غلطی کی طرف لے جا سکتا ہے، وہاں خدشہ ہے، تو ان ذرائع سے بھی بچنا جو ہے یہ بھی اس اجتناب کے معنوں میں داخل ہوگا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں اختیار سمجھ آتا ہے کہ جس کا جو اختیار ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کریم کو معاف فرمانا پسند ہے، اور قرآن کریم میں معاف فرمانے کے ساتھ آخرت کی معافی کا بھی پہلو جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ اب معاف کرنے میں دو حصے ہیں، ایک معاف کرنا ہے کہ وہاں ندامت ہو، ایک معاف کرنا ہے کہ پہنچ نہیں سکتے اور اس کے لیے جو معافی ہے وہ مزید اس کی خرابی کا سبب بنے گی، تو وہ معافی کے معنوں میں بات نہیں آئے گی۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، یہ کمزوری کے معنوں میں آ جائے گی، لیکن معافی کا اطلاق اصول جو ہے وہ تب واضح ہوتا ہے جب اگلا جسے معاف کیا جا رہا ہے وہاں شرمندگی اور ندامت ہو، لیکن اگر وہاں ہٹ درمی ہو اور وہ معافی اسے مزید طاقت دے کہ اور خرابیاں کرے تو وہاں معاف کرنے کے معنوں میں ہی نہیں آتا۔ تو معافی کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ جہاں معاف کیا جا رہا ہے وہاں کو ندامت تو ہو، اس غلطی سے دوری تو ہو، لیکن اگر میں پہنچ ہی نہیں سکتا اور جس کی غلطی ہے وہ میری دسترس سے ہی باہر ہے اور میں کہوں نہیں میں معاف کر رہا ہوں، تو یہ معافی کے معنوں میں داخل نہیں ہوگا، یہ کمزوری کے معنوں میں داخل ہے۔ پھر انسانی معاشرہ جو ہے معزز خواتین و حضرات، اس کی ضرورت ہے کہ اس میں نظم، قانون ہو، اطلاق ہو۔ یہ جو ہم بالعموم بات کرتے ہیں کہ تبلیغ سے معاشرہ درست ہو جائے گا، ہمارے ہر پہلو کی رہنمائی سنت خیر الانام میں ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، نہ پیر صاحب کی بات میں ہے، نہ مولانا صاحب کی بات میں ہے، بات یہ کی ہے جو اللہ کی اور ویسے ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ حتمی بات ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں گے تو جہاں تربیت دی گئی ہے وہاں قانون اور اس کا اطلاق دیا گیا ہے۔ یہ جو خیال کیا جاتا ہے نا جس کا جو دل ہے کرتا رہے، جو قانون ہے اس کا لحاظ رکھے، جب کوئی اپنی مرضی پر آئے گا تو قوانین کا اطلاق بھی نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ان میں منصفی نہیں ہوگی۔ جب ان میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر استحکام نہیں آئے گا۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں اسے کہیں کہ تیرا سینہ ٹھنڈا رہے، وہ نہیں رہے گا، اس کے اندر جلن رہے گی، اسے تکلیف رہے گی، کیونکہ وہ انصاف نہیں اسے میسر آئے۔ تو قانون بھی وہ جو اللہ کا دیا گیا مخلوق کے لیے ہے، اور اطلاق بھی ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انسانی معاشرہ اپنی معراج کو آتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہاں انسان بستے ہیں، ان کے اعمال، ان کے افکار ایک ایک پہلو شہادت دیتی ہے کہ یہ انسان ہے، حضرت انسان یہ ہے، ورنہ قرآن فرماتا قلم بل عدل، جانوروں سے بھی بدتر ہے، بندگی کہاں رہتی ہے، بندہ کہاں رہا۔ اور جب غصہ آتا ہے اور اس کی معافی کی بات آتی ہے تو یہاں اختیار بھی سمجھ آتا ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے۔ اگلا وصف فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب، اس رشتے کو، اس رشتے کی خوبصورتی کو، اس رشتے کی لذت کو کبھی ہم نے محسوس کیا؟ میرا اللہ، شکرانے کی لذت بھی اور مصائب یا ضرورت میں مانگنے کی بھی لذت جو ہے وہ تبھی محسوس ہو پائے گی جب یہ رشتہ نصیب ہو کہ
کہ میرے اللہ، اب رب محتاج کی احتیاج پوری فرمائے، عطا فرمانے والا، ہر پہلو سے، ہر جگہ، ہر ضرورت کی احتیاج جو پوری فرمائے وہ ذات رب۔ اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت وہ عمل ہے جو اختیار کرنے سے آپ کو فائدہ جس ذات سے بات، نہ کرنے سے پھر وہاں تکلیف اور سزا کی بات آئے گی۔ تو یہ جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہم سارے دن تڑپتے رہتے ہیں، پھر یہ اعمال کہیں عبادت میں تو نہیں داخل ہو جاتے؟ کیوں؟ ہم توقع وابستہ کر رہے ہیں مخلوق سے۔ توقع ایک ہی ذات سے ہے، جہاں قرآن فرما رہا ہے نا یتوکلون، یہ جو آیا کریمہ کا پہلا حصہ ہے، یہ ایک ہی کیفیت ایک ہی ذات سے ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اور فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ قیام صلاح ایک کیفیت اور ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ جو اثر پیدا کرتی ہے فضا پر اور مخلوق پر، حالات پر۔ آپ غور فرمائیں، جس دن نماز قضا ہوتی ہے، اس قضا ہونے کے اسباب کو دیکھیے گا، اس نماز کے قضا ہونے کے اسباب میں گرد و پیش کے حالات کا اثر آئے گا۔ تو جب عمل صالح کیا جائے تو اس کا اثر بھی صالح ہوتا ہے، اور مضبوطی نصیب ہو تو اس غلطی کا اثر ہماری نماز قضا کرا رہا ہے، تو ہماری ادائیگی صلاح اس درجے کی ہو کہ وہ کیفیت قیام صلاح کی ایسی پیدا کر دے کہ جو بے نمازی ہے وہ نمازی کیوں نہ ہو۔ بے نمازی کے اثر سے ہم نمازیں قضا کرائیں، ہماری ادائے صلاح کیا ہے، ہمارا قیام صلاح کیا ہے کہ وہ بے نمازی کو نماز تک نہ پہنچا پائے۔ اتنی کمزور ادائیگی ہے کہ گرد و پیش کے حالات سے ہماری نماز جاتی ہے۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو نماز پڑھنے میں پھر وہ کیفیت ہو، وہ نماز ادائے صلاح ایسی ہو کہ وہ جو ہم کلامی کا شرف ہے اپنے اللہ رب العالمین سے، اس کا یہ درجہ ہو کہ وہ اجر اور ثواب کا اثر ظاہر میں اس تک آئے کہ معاشرے پر اثر انداز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ تو پھر ہم اپنے رکوع، سجود، قیام، تشہد ان کو دیکھیں تو صحیح، سارا کاروبار حیات ہم عین نماز میں سوچتے ہیں۔ سجدے صاف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تسبیحات کا کوئی معلوم نہیں کتنی پڑھ دیں کتنی چھوڑ دیں۔ تو جب اللہ کریم کی شان کو دیکھیں گے تو پھر مخلوق میں صاحب حیثیت سے ملاقات کرتے ہوئے ایک ایک اپنے بٹن اور سوار کو دیکھیں، اور بارگاہ اعزی کی حاضری میں یہ بے کیف سجدے، پھر وہ نماز کا حصول ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہماری نماز کا ہمارے اعمال پر جو اثر ہے، پھر جو ثواب باطنی حصوں میں وہ بھی پھر ویسے ہی ہو۔ جس پہاڑ اور ڈھیر کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنی نمازیں اور اتنے سجدے میرے جمع ہو گئے ہیں، آخرت کو پہاڑ ہوں گے اجر اور ثواب کے، جو ظاہر پر موقع کا ثواب ہے وہ ہمارے مزاج پر جو اس کا اثر ہے، کیا وہ معاشرے میں آبادیوں میں ہمیں نظر آتا ہے؟ تو پھر ادائے صلاح بھی ویسے ہوگی۔ تو جو توکل ہے اس کے لیے نماز، اس کی ادائیگی پوری توجہ سے پوری حکم کے مطابق ادا کی جائے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹ ہو چکا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے چاہے وہ یہاں بیٹھے جہاں میں بیٹھا، وہ کہتا ہے یہ جو سامنے ہے ان کو تو کوئی نہ عقل ہے نہ شعور ہے، جو کہنا ہے میں نہیں کہنا ہے، اور ویسے ہی درست ہے جو میں کہوں، یہ بھی مجھے کو رائے دیں تو وہی رائے دیں جو مجھے پسند ہے۔
اور قرآن ہمیں کیا فرما رہا؟ شورا ان کے آپس کے مشاورت سے ہوتے ہیں. ہاں مشاورت ویسی نہیں جیسے ہم اپنے انتخاب میں کر رہے ہیں کہ ایک بندہ وہ جو سارا دن بکریاں چرائے. بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی استعداد پر بات کر رہا ہوں، اس کے کام کی نسبت سے. اور ایک بندہ ہے وہ پوری قومی امور پر اس کی ذمہ داری ہے، حالات کا تجزیہ، امور اور اس سارے معاملے پر اس کی. اب مجھے بتائیں جو ایک بندہ ساری زندگی یا سارا وقت جنگل میں رہا اور جس کا سارا وقت قومی امور میں اور اس کے نبھانے میں گزرا، کیا دونوں کا جو رائے حق دہی ہے وہ برابر ہو جائے گا؟ بحیثیت انسان برابر ہے، بحیثیت انسان فرق نہیں. لیکن جب ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں تو خلفائے راشدین کا انتخاب کیسے ہوا؟ ہر بندے نے بیعت کی. اب یہ جو محرم الحرام میں اور پھر حسنین کریمین، ان ہستیوں کی شہادت کے حوالے سے جتنی بات آتی ہے، اس کے پیچھے بھی آپ سنتے ہوں گے بیعت کی جائے. بیعت کیا ہے؟ رائے ہے انتخاب کی. لیکن اس انتخاب کے لیے جو چناؤ کیا گیا وہ لوگ تھے جو اس کے اہل تھے. تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، جنہیں خلیفہ رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک جو تھا اس کی تین اس کے تھے درجے. آپ آخری پر تشریف فرما ہوتے، دوسرے پر آپ پاؤں مبارک رکھا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چناؤ ہوا، آپ جب خلیفہ منتخب ہوئے، آپ دوسرے پر تشریف رکھتے تھے جہاں آپ پاؤں مبارک رکھتے تھے، اور تیسرے پر آپ پاؤں رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتخاب ہوا تو آپ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں مبارک رکھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے اور پاؤں نیچے رکھتے تھے. اور جب آپ کو کہا گیا کہ خلیفہ رسول، آپ نے فرمایا نہیں، امیر المومنین کو یہ شرف صدیق اکبر کا ہے کہ انہیں خلیفہ رسول کہا جائے. ان ہستیوں کے انتخاب ذو النورین حضرت علی کرم وجہ الکریم، ان ہستیوں کے انتخاب کو دیکھیے گا. صاحب الرائے ہستیوں نے انتخاب کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکھ دوں آپ کے والد محترم میرے بعد میرے جانشین. پھر فرمایا نہیں لکھنے کی ضرورت، ایسا ہی ہوگا. یہ روایات میں بڑا واضح ملتا ہے. لیکن اس انتخاب کو جیسے وہ انتخاب وقوع پذیر ہوا، کیا تھا؟ صاحب الرائے لوگوں نے چنا، پھر عامت الناس نے بیعت کی. تو حق رائے دہی ہر ایک کو مل گیا، لیکن چناؤ میں وہ لوگ جو چننے کے اہل ہیں وہ شامل ہوئے. اب ہم اپنا نظام دیکھ لیں کہ کیا ہے اور کیسا ہے. جیسا ہے پھر نتائج بھی ویسے ہی ہم بھگت رہے ہیں. تو امر کوئی بھی جو کام ہے وہ فرمایا وہ امرم شورا بینم، آپس کے مشورے سے کرتے. تو جب آپ مشورہ کریں گے یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، یقیناً آپ وہ اختیار استعمال کریں گے، لیکن مشورہ جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس بے شمار آراء آ جائیں. لیکن مشورے میں ایک چیز عرض کروں، ہم جو مشورہ دیتے ہیں نا، ہم بھی مشورہ حکم کے معنوں میں دے رہے ہوتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو. اگر وہی ہو تو پھر یہ مشورہ ہے، یہ حکم ہے. تو جب مشاورت ہو رہی اس میں رائے دیجیے. پھر جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ادائیگی پر پھر واپس ذمہ داری اسی پر لاگو ہو. تو معاملات میں مشاورت یہ وصف ہے جنہیں توکل نصیب ہوگا.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے اس کو مخلوق خدا تک پہنچانا، اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کی رضا پر خرچ کرنا، اللہ کریم نے قوت دی ہے، اس وجودی اور ذہنی قوت کسی معنوں میں بھی ہو، اسے انفاق فی سبیل اللہ پر خرچ کرنا، یہ وصف ہے ان کا جنہیں توکل نصیب ہوگا، یا جنہیں توکل نصیب ہے ان کے یہ اوصاف، ان کی یہ نشانی ہوگی۔ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم محتاج ہیں، ہر جگہ ہر پہلو سے ضرورت ہے۔ آیا کریمہ سے آیا کریمہ آگے دیکھتا جاتا ہوں تو پھر کہتا ہوں اس کی بھی گزارش پیش کر دوں، اس کی بھی پیش کر دوں، لیکن نظم دنیا کا جو ہے اس کے اوقات کار بالکل ایسے ہی ہیں جیسے شب و روز گزرتی ہے، جیسے زندگی کے ماہ و سال گزرتے ہیں، گزرتے لمحوں کا پتہ نہیں چلتا۔ میں جب اپنے سامنے گھڑی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے ان لمحات کو بھی نہیں میں محسوس کر پایا کہ جو گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ جو وقت تھا کیسے بیت گیا۔ اسی طرح زندگی نے بیت جانا ہے۔ جو کچھ گزارش کیا ہے اللہ اس کی کمی بیشی مجھے معاف فرمائے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی شان ربوبیت ہے، ہم مخلوق اور محتاج ہیں، اس کے حضور دعا گو ہیں کہ بار اللہ یہ توکل کی کیفیت ہمیں عطا فرما، یہ اوصاف جو تجھے پسند ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمایا، بار اللہ ہمیں ان اوصاف کا حامل ہونا عطا فرما۔ اٹی پڑی ہے زندگی غلطیوں اور گناہوں سے، اور کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ غلطی ہے، اس کا ادراک ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ ویسے انبار ہیں اور کیے جا رہے ہیں، لیکن مخلوق پھر مخلوق ہے، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر تمام مخلوق کی تمام غلطیاں تو نہیں ہو سکتی، اس کی رحمت پھر بھی وسیع ہے۔ بار اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہدایت دے، ایمان کی زندگی دے، اور اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھ۔ ہمیں جو اختیار دیا ہے بار اللہ تو نے دیا ہے، اس اختیار کا استعمال وہ توفیق بخش جو تجھے پسند ہے، ویسے زندگی عطا فرما جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ یہ شرف امتی کا بار اللہ تو نے عطا فرمایا ہے، اس امتی کی جو اوصاف بار اللہ ہمیں وہ عطا فرما۔ ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے خاندان میں اتنے فاصلے پیدا کر چکا ہے ہمارا کردار۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، ہمیں آپس کی محبت عطا فرما، اس امت کو امت ہونا جو اس کا شرف ہے رب کائنات وہ عطا فرما۔ یہ وطن عزیز پاکستان بار اللہ جو مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر قائم ہوئی، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یہ ہمارا گھر ہے، جس طرح عین اپنے گھر کو دیکھتے ہو، یہی مثال قوم کی ہے، وہی دروازہ جو گھر کا دیکھتے ہو یہی اس کی سرحدیں ہیں جو ملک کی ہیں۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں کرتے، ادارے غلطیاں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، سیاستدان کرتے ہیں، ہم عامت الناس جو کچھ ہمارے اختیار میں دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں انصاف والے حکمران عطا فرما، ہمیں اپنے حصے کی جو زندگی اور جو ہمارا اختیار اس میں انصاف کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔